نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا موضوع اعتکاف کے بارے میں ہے کہ اعتکاف کرنا سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان المبارک سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے اس کے لیے بھی بہت ہی ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ہم بے کسوں کے غم خوار شفیع روز و شمار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت سے بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی خواہش شہرت کے ایک دن اعتکاف کرے گا، اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب ملے گا اور اس کے اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف میں رہے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرے اور کوئی بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے اپنے کرم سے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 عمرے کر لیے اور 2 حج کر لیے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا،
پھر میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھائی دی گئی تھی، پھر اسے بلا دیا گیا، اور اب میں نے دیکھا ہے کہ میں شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان کی صبح کو میری آنکھوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی والی گیلی مٹی کے نشانات تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں صدق اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت لکھے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ اعتکاف کرنا اور اس کے لیے مسلمان عاقل، بالغ اور جنابت حیض نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں دھرنا مارنا، مطلب یہ کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے اور اس کے اعتکاف کا مقصد پورا ہو۔ معزز سامعین کرام، اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی چند باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شامل ہو، اور نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ملاپ کرے، اور نہ ہی ناگزیر ضروریات کے سوا کسی بھی ضرورت کے لیے باہر نکلے۔ واضح رہے کہ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے نکلنا کہا جا سکے، لہٰذا اگر صرف سر مسجد سے باہر نکال دیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے، بہرحال ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کے تحت کہ آپ کے لیے کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر آپ کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر کھانا کھائیں۔ اگر آپ کسی ایسے مرض کی وجہ سے باہر نکلے جس کا علاج مسجد میں ہو سکتا تھا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والے کو نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے چلتے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بد نصیب دوران اعتکاف مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، تو اعتکاف اس کا باطل ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس مرتد کو ایمان کی توفیق عنایت فرمائے تو فاسد شدہ اعتکاف کی قضا نہیں ہے، کیونکہ ارتداد اسلام سے پھر جانے سے زمانہ اسلام کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو صرف احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے اندر رہتے ہوئے غسل کرنا ممکن ہو، مثلاً کسی بڑے برتن میں بیٹھ کر
اس طرح غسل کر سکتا ہو کہ پانی مسجد میں نہ گرے تو باہر جانا جائز نہیں، لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو سخت دشواری ہو تو غسل جنابت کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ وضو علی الوضو یعنی وضو پر وضو کے لیے وضو خانہ پر گئے یا غسل جمعہ کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے غسل خانے پر گئے تو چنانچہ وضو خانہ اور غسل خانہ حدود مسجد سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اعتکاف اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا اور ہر اعتکاف میں جمعہ بھی لازماً آتا رہا، لیکن ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جمعہ کے لیے اعتکاف سے باہر تشریف لے گئے ہوں۔ حضرت ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں تک تو بتا دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس حجرہ مبارک کی طرف نکال دیتی اور میں اندر ہی سے کنگھی کر دیا کرتی تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو اپنا سر مبارک جو تھے وہ اپنا حجرہ سے باہر نکالتے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی، لیکن غسل جمعہ کے لیے نکلنے کا کہیں ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کبھی اس کے لیے نکلے ہوتے تو یہ ضرور منقول ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و وصال یعنی بغیر سحری و افطار کے مسلسل روزہ رکھنے اور صوم سکوت یعنی چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، بعض مجبوری ایسی انسان پہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو اعتکاف جو ہے وہ توڑنا پڑے اور وہ مجبوری کے تحت اس کی قضا جو ہے اس پر لازم آئے گی اور اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ وہ چند درج ذیل ہیں کہ اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر نہیں ہو سکتا تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو یا آگ میں جل رہا ہو تو اجازت ہے کہ اعتکاف توڑ کر ڈوبتے ہوئے کو بچائیں اور جلتے ہوئے کی آگ کو بجھائیں۔ اگر جہاد کے لیے اعلان عام کر دیا جائے یعنی جہاد فرض عین ہو جائے تو اعتکاف کو توڑ کر جہاد میں شرکت کریں۔ اگر جنازہ آ جائے، کوئی اور نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو اعتکاف توڑ کر نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ کوئی شخص زبردستی نکال کر باہر لے جائے، مثلاً حکومت کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ آ جائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اگر آپ کسی معاملہ میں گواہ ہوں اور آپ کی گواہی فیصلہ کی بنیاد ہو تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ اعتکاف توڑ کر گواہی دینے کے لیے تشریف لے جائیں اور حقدار کے حق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ معزز سامعین کرام، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری انتقال پر ملال کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد کی ایک نہایت ہی رقت انگیز حکایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی پر نور اور رحمتوں سے معمور فضاؤں میں متعاکف تھے، یعنی اعتکاف کر رہے تھے۔ ایک نہایت ہی غمگین اور افسردہ شخص آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ نے نہایت ہی ہمدردی کے ساتھ وجہ غم دریافت کی۔ اس نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے لخت جگر، فلاں کا میرے ذمہ کچھ حق ہے۔ پھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس روضہ انور کے اندر تشریف فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت یعنی عزت کی قسم کہ میں اس کے حق کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا، جس طرح آپ بہتر سمجھیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً مسجد نبوی شریف سے باہر نکل آئے، یعنی آپ نے اپنا اعتکاف توڑ دیا۔
یہ دیکھ کر وہ شخص متعجب ہوا اور عرض کرنے لگا، علیجا، کیا آپ نے اپنا اعتکاف بھلا دیا ہے، یعنی توڑ دیا ہے؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ اعتکاف کو بھولا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے بے قرار کر دیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فرمانے لگے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو اپنے کسی بھی بھائی کی کسی حاجت کے لیے کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے، یہ اس کے لیے 20 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جو رضائے الہی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جہنم کے درمیان 3 نہایت زبردست خندقیں یعنی گھڑے حائل کر دیتا ہے، جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان سے بھی زیادہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سبحان اللہ! دیکھیے کہ اعتکاف کرنے والے کی کیا شان ہے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی اپنے بھائی کی مدد کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کتنا بڑا اجر بتا دیا۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے تو پھر 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس حکایت سے بھی تمام ناظرین اکرام کی فضیلت کی معلوم ہوتی ہے۔ واقعہ اگر اس گئے گزرے دور میں ہم سب ایک دوسرے کی غمخواری میں لگ جائیں تو آنن فانن دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رہ جائے، لیکن آج بدقسمتی سے بائی بائی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ آج مسلمان کی عزت آبرو، اس کی جان و مال مسلمان ہی کے ہاتھوں پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفرتیں مٹانے اور محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں جائز ہیں، مثلاً کھانا پینا، سونا، مگر مسجد کی دری پر سونے کی بجائے احتیاط اسی میں ہے کہ اپنی چادر یا چٹائی پر سوئیں۔ ضرورتاً دنیاوی بات چیت کرنا، مگر فالتو باتوں سے پرہیز کریں۔ مسجد میں کپڑے تبدیل کرنا، عطر لگانا، سر یا داڑھی میں تیل ڈالنا، داڑھی کا خط بنوانا، زلفیں تراشنا، کنگھی کرنا، مگر ان سب کاموں میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کوئی بال مسجد میں نہ گرے، تیل یا کھانے وغیرہ سے مسجد کی صفیں اور دیواریں وغیرہ آلودہ نہ ہوں۔ اس کی آسان ضرورت یہ ہے کہ کام کرتے وقت اپنی چادر وغیرہ بچھا لیں۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، دوا دینا، بلکہ نسخہ لکھ کر دینا، بے اجرت قرآن مجید یا علم دین پڑھنا پڑھانا یا سنتیں دعائیں سکھانا سیکھنا، ضرورتاً مسجد کے اندر ہوا خارج ہو جائے، ان تمام چیزوں سے اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا اور یہ جائز ہیں۔ اپنی یا بال بچوں کی ضرورت کے لیے مسجد میں خرید و فروخت اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے، مگر تجارت کی کوئی چیز مسجد میں نہیں لا سکتے۔ ہاں، اگر تھوڑی سی چیز ہے کہ مسجد میں جگہ نہ گھیرے تو لا سکتے ہیں۔ خرید و فروخت صرف تجارت کے لیے ہو اور مال کمانا مقصود حاصل نہ ہو، وہ مال مسجد کے باہری کیوں نہ ہو۔ کپڑے برتن وغیرہ مسجد کے اندر دھونا جائز ہے، بشرط یا مسجد کی دری یا فرش پر اس کا کوئی چھینٹا نہ گرنے پائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی بڑے برتن وغیرہ میں دھوئیں۔ ان باتوں کے علاوہ اور تمام وہ کام جو اعتکاف کرنے کے لیے ممنوع نہیں اور فی نفس ہی بھی جائز ہیں اور ان کے کرنے سے مسجد کی بھی کسی طرح بے حرمتی نہیں ہوتی، وہ سب کے سب اعتکاف کرنے والے کے لیے کام جو ہیں وہ جائز ہیں۔
بیجا باتوں سے بچیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو مسجد ہی میں سے اپنا سر مبارک میرے حجرہ کی طرف نکال دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس میں کنگھی کر دیتی تھی، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں قضائے حاجت کے سوا کسی اور کام کے لیے تشریف نہ لاتے تھے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس طرح سر اقدس بھی دلوا لیتے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس دلواتے وقت آپ کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان صرف دروازے کی چوکھٹ حائل ہوتی تھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو بغیر ٹھہرے اور راستے سے ہٹے بغیر گزرتے گزرتے چلتے چلتے اس کا حال پوچھ لیتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر تشریف سرکار جب لاتے اور آپ کا گزر اگر کسی بیمار کے پاس سے ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو اس کی عیادت کے لیے اپنے راستے سے ہٹتے اور نہ مریض کے پاس ٹھہرتے، بلکہ چلتے چلتے اس کی مزاد پرسی فرما لیتے۔ جب کسی شرعی عذر سے مسجد سے باہر نکلنا پڑ جائے تو اسے ضرورت سے زائد ایک لمحہ بھی باہر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ہاں، راستے میں چلتے چلتے کسی سے کوئی بات کرنی ضرورت پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنی پڑ جائے تو جائز ہے کہ گزرتے گزرتے اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ معزز سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، اور اپنی چادر اور چار دیواری کے اندر اپنے گھر میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کے لیے سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے لیے اعتکاف کے لیے عورتیں جدھر اعتکاف کریں گی اس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لیں، اور جب ارادہ کیا کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے اسی وقت سے اس جگہ پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، اور اس مسجد بیت میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ان کے احکام بھی اسی طرح ہیں کہ وہ ضرورت کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتی، اپنے حجرہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر ایسے ہی اپنے حجرہ سے باہر نکلے گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر ان کو مجبوری ہے، کوئی کھانا پکانے والا نہیں، گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور کوئی ان کو کھلانے والا نہیں، تو وہ گھر میں کھانا پکا کے بنا کے تو اپنے حجرہ میں دوبارہ بیٹھ سکتی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے، اور کسی سے بلا ضرورت کوئی بات چیت نہیں کر سکتی، صرف قرآن کی بات کرے، اپنے حجرہ کے اندر رہ کے، اور تلاوت قرآن پاک کرے، نماز و تسبیح کرے، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ طاق راتیں ان کے نصیب میں بھی فرمائے۔ اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہر مسلمان عورتوں کو، ہر مسلمان مردوں کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔